یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزیدی لشکر کے سامنے کا خطاب تھا۔ اب اس خطاب کا ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ تاجدار کربلا نے جدال سے پہلے، جنگ سے پہلے، قتال سے پہلے یزیدی لشکر کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطاب دیا تھا، اس خطاب کے اندر امام حسین نے کیا کیا باتیں کہی تھیں تاکہ کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ اتمام حجت کے لیے تھا، یہ آئی اوپن کرنے کے لیے تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی تعریف کی اور اللہ کو اس شان سے یاد کیا جیسا کہ وہ یاد کیے جانے کا حقدار ہے۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اللہ کے فرشتوں اور انبیاء پر بھی۔ پھر آپ نے حمد و نعت میں سے بہت کچھ بیان کیا جنہیں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور جن کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ اکبر! ایک ہوتا ہے اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، ایک ہوتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو شان الہی بھی نہیں جانتے اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے، اس لیے ہم جیسی تعریف کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے، اسی طریقے سے جیسی ثنا کرنی چاہیے اللہ کی حمد نہیں ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور جس طریقے کا درود پیش کرنا چاہیے اس طریقے کا پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن راوی کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جیسا کہ اللہ عز و جل کی شان ہے، اور پروردگار جل جلالہ کے مقام و مرتبے کے مطابق امام حسین نے اللہ کی تعریف کی، رسول اعظم کی شان کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر درود بھیجا۔ تو اس لیے راوی نے جب یہ سنا خطبہ تو راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا فصیح اور بلیغ خطاب سنا جو گفتگو میں اس سے زیادہ بلیغ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی یہ خطبے کے حوالے سے، یہ تعریف کے حوالے سے، ابتدائی کلمات سے متعلق اور خطبے کے متعلق امام حسین کے، یہ راوی کہتے ہیں کہ اتنا عظیم خطاب اور اتنا فصیح و بلیغ امام حسین نے میدان کربلا میں خطاب کیا کہ ایسا خطاب اس نے نہ امام حسین سے پہلے سنا تھا اور نہ راوی نے امام حسین کے بعد سنا۔ اللہ اکبر! اب سماعت فرمائیں، امام حسین نے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد کیا خطبہ دیا، تعریف کر لی اور اس کے بعد فرمایا اما بعد میرے خاندان کا خیال کرو۔ پہلی بات یزیدی لشکروں سے فرمایا میرے خاندان کا خیال کرو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرو اور خود کو ملامت کرو، دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت پامال کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے یہ فرمایا میرے خاندان کا خیال کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میرے نانا جان نے دین تم تک پہنچانے کے لیے اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہزارہ مصائب برداشت کیے، پتھروں کے زخم برداشت کیے، کانٹوں کے زخم برداشت کیے، اور میرے نانا جان نے تم تک ہمارا دین اسلام تم تک پہنچایا، اور عوض کے اندر بدلے میں میرے نانا جان نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا، اگر کیا تو بس اتنا ہی کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میرے دین کی تبلیغ کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر! امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی بات یہی فرماتے ہیں میرے خاندان کا خیال کرو، اس لیے کہ کربلا کے اندر تنہا امام حسین نہیں تھے، امام حسین کا پورا خاندان موجود تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا دیکھو میں کون ہوں۔ اللہ اکبر! کون تھے امام حسین؟ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی ہم امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھتے تو ان دونوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں رسول اعظم کی یاد تازہ ہو جاتی، اس لیے کہ ان کو دیکھتے ہی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اہمیت اور یہ مقام بتانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرو۔ جب ایک عام انسان کا قتل جائز نہیں
نہیں ہے بغیر کسی جرم کے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے نواسے کا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نبی کے نواسے کے خاندان کا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا اپنے ضمیر سے تو پوچھو، اپنے ضمیر سے رجوع تو کرو، اور پھر آگے کی باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور خود کو ملامت کرو کہ کتنے غلط کام کی طرف تم جا رہے ہو، کتنے برے کام کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ نبی کے نواسے کو قتل کرنا یہ معمولی جرم ہے، کتنے بڑے جرم کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ رجوع کرو، ملامت کرو اپنے اوپر، اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت پامال کرنا جائز ہے؟ اب دیکھیے، یہ پامال کرنا، حرمت پامال کرنا اور قتل کرنا جائز ہے، یہ سوال کرنے کے بعد امام حسین نے کس طریقے سے فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہارے نبی کی نواسی کا بیٹا نہیں، نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں ان کے وصی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا وہ یعنی میرے والد سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے نہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، دلیلیں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس جرم سے بچ جائیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ حسین شہید ہونے سے بچنا چاہتے تھے، مطلب یہ تھا کہ ایسی سچویشن کے اندر بھی ان کو جرم سے بچانا چاہتے تھے، تاکہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ مال کی محبت کے اندر، وہ اقتدار کی محبت کے اندر نبی کے نواسے کو قتل کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اس لیے یہ دلیل پیش کر رہے تھے، اس لیے ان کو سمجھا رہے تھے، اس لیے اپنی پہچان کروا رہے تھے، اور یہ پہچان کتنی عظیم ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، جو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس طریقے سے ان کے ضمیر کو جگا رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے کیا میرے والد جن کا میں بیٹا ہوں وہ اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے؟ اس کی جو اللہ کی طرف سے رسول لائے، کیا حمزہ یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہیدوں کے سردار ہیں میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار شہید ذوالجناحین وہ میرے چچا نہیں؟ اللہ اکبر! کیا تم تک یہ مشہور و معروف بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان اعلان نبوت سے پہلے جو دنیا کے سامنے پیش کی تھی وہ صادق، سچ بولنے والے کی حیثیت سے، اور اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر بھی لوگ کہتے تھے صادق الوعد الامین۔ اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کے بارے میں اللہ عز و جل نے، زیادہ تر انبیاء کے بارے میں، سب انبیاء سچے ہی ہوتے ہیں لیکن تذکرہ جتنے بھی نبیوں کا قرآن میں ملے گا وہ یہی ملے گا، صدیق النبیہ، سب سچ بولنے والے تھے، اتنے سچ بولنے والے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی سچ بولنے والوں کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل، سب سے سچے امام حسین ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ سچے رسول نے جو فرمایا تھا کہ میں اور میرا بھائی نوجوانان جنت کے سردار ہیں، کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم؟ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ان کی آنکھوں سے پٹی اتارنا چاہتے تھے اور ان کو اس غلط کام سے روکنا چاہتے تھے، اس لیے اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، اگر تم میری کہی ہوئی بات کو سچ مانتے ہو اور وہ یقیناً سچ ہے تو اللہ کی قسم، اب سنیے جو سننا ہے، جو سب سے بڑا درس امام حسین دے رہے ہیں، اور یہ بھی دشمنوں کے سامنے کہنا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قول کا بھی سچا ہو اور کردار کا بھی سچا ہو۔ اب جو امام حسین نے کہا، خدا کی قسم اس سے کردار حسین چھلکتا نظر آتا ہے، اور اس قول کے آئینے کے اندر ہم جتنے اپنے آپ کو غلام حسین کہتے ہیں نا، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ امام حسین نے فرمایا، اگر تم میری کہی ہوئی بات کو سچ مانتے ہو اور وہ یقیناً سچ ہے تو اللہ کی قسم میں نے کبھی جان بوجھ کر کے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ دشمنوں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ چاپلوس تو تعریف کر سکتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے سچ ہونے کی گواہی دشمنوں سے لی جائے۔ تو امام حسین ان سے کہتے ہیں میں نے کبھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے
کہ اللہ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے اور جو جھوٹ گڑتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تب سے میں نے جھوٹ سے پرہیز کیا۔ یعنی جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیا کہ اللہ جھوٹ بولنے والے کو محبت نہیں کرتا، جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے تب سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان سن شعور کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس کے کان تک بات پہنچتی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پھر اس کے پوری زندگی کا آپ جائزہ لیجئے تو 56 سال کی زندگی اگر امام حسین کی ہے تو ہم امام حسین کی 16 سال کی زندگی سے پکڑیں، 13 سال کی زندگی سے پکڑیں، کتنی بے داغ زندگی تھی امام حسین کی کہ پورے 40 سال کے اندر ایک جھوٹ کوئی ثابت نہیں کر سکا، پوری زندگی کے اندر کوئی ایک جھوٹ ثابت نہ کر سکا۔ جو اپنے کردار کا اتنا سچا ہو کہ جان بوجھ کر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور نہ جھوٹ گڑا ہو، اس سے سچا اور اچھا انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دن میں آج کا مسلمان کتنے جھوٹ بولتا ہے؟ ایک دن میں کتنے جھوٹ بولتا ہے؟ اور جھوٹ دیکھیں، یاد رکھیں، گناہ کی بھی بدبو ہوتی ہے، گناہ کی بھی بدبو ہوتی ہے، صرف گندگی کی بدبو نہیں ہوتی۔ آدمی اگر یہ سمجھے کہ نجاست کے اندر ہی بدبو ہوتی ہے، نہیں، جھوٹ بھی بدبودار ہوتا ہے اور گناہ کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، ان الصدق بر، کہ بے شک سچائی نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، اور بے شک یہ نیکی جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں گناہ سے بچو، یہ برائی ہے اور یہ ایسی برائی ہے جو جہنم تک لے کر کے جاتی ہے۔ ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ کو ہلکا نہ سمجھے، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، ہم تو چند ٹکے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جس امام حسین کی زندگی کی اتنی بڑی دلیل امام نے پیش کی کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے نہ جھوٹ گڑھا ہے اور نہ جان بوجھ کر کبھی جھوٹ بولا ہے۔ اتنا سچ پر اتنے سالوں تک قائم رہنا یہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے میرے امام حسین کا، اور یہ بات اپنے ماننے والوں کے درمیان امام نہیں کہتے، یہ دشمنوں کے سامنے کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم ایک دشمن بھی قافلے سے نکل کر یہ نہیں بولا کہ اے امام تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب میں امام حسین سے پوچھنا چاہوں گا، حضور جب یہ آپ سے جنگ کرنے ہی کے لیے آئے ہیں تو ان کے سامنے خطبہ دے کر کیا فائدہ، ان کے سامنے اپنی سچائی بیان کر کے کیا فائدہ؟ تو امام جواب دیں گے، جانتے ہو میں نے دشمنوں کے سامنے اپنے کردار کی کیوں بات کی؟ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو ضرور یہ لکھے گا حسین وہ تھے کہ جن کے سچے ہونے کی گواہی دشمنوں نے بھی دی تھی۔ کوئی امام کو جھوٹا ثابت نہ کر سکا، جنگ کرنا آسان تھا، حسین کو جھوٹا ثابت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ چند ٹکوں کے لیے آج کا انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ کردار حسین کو پیش نظر رکھے، انہوں نے دشمنوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اور پورے لشکر میں سے کسی ایک کی ہمت نہیں ہوئی جو آ کر کے یہ کہے کہ حسین آپ نے فلاں ٹائم پر جھوٹ بولا تھا۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر امام حسین نے کہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر کتنی پیاری بات فرماتے، اللہ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے اور جو جھوٹ گھڑتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو میں کبھی اسی ٹاپک پر گفتگو کروں گا کہ پروردگار نے قرآن مقدس میں کتنی چیزوں سے کھل کر کے فرمایا واضح طور پر کہ اس سے بچو، اس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، اجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے بچو۔ مومن زانی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے فرمایا، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تمہارے درمیان وہ لوگ ہیں جن سے اگر تم پوچھو تو وہ تمہیں خبر دیں گے۔ یعنی قربان جائیے کہ امام حسین کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے درمیان وہ لوگ ہیں، یعنی اس لشکر میں نہیں بلکہ وہ لوگ جو مکے میں موجود تھے لیکن صحابہ تھے، ان صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، ان صحابہ سے جا کر کے پوچھو۔ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سہل ابن سعد سعدی سے، زید ابن ارقم سے،
انس بن مالک سے، یہ سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے میرے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو کیا اس سب کے باوجود بھی تم میرے خون کے بہانے سے بات رکھنے والی تمہیں کوئی دوسری چیز نہیں ہے؟ یعنی یہ جلیل القدر جو ہیں، ان سے تم پوچھ سکتے ہو کہ انہوں نے بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو نوجوانان نے جنت کا سردار فرمایا ہے، کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم میرے خون کے پیاسے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ مطلب کیا امام حسین کیا قتل ہونے سے بچنا چاہتے تھے؟ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آنکھ کھولنے کے لیے خطاب کی کہ وہ بچ جائیں تاکہ اور یہ بات یاد رکھیں جو ایک بہت پتے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات، اور وہ یہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، وہ صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، سب کی سوچ ایک ہی رہی کہ حضور کی امت کا بھلا چاہا جائے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، راحت میں حضور کی امت کا بھلا چاہنا تو آسان ہے، لیکن خود تکلیف میں رہتے ہوئے حضور کی امت کا بھلا چاہنا یہ اہل بیت کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ کتنا بچانا چاہ رہے امام حسین، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی یہ بات ضرور کہہ سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو کہ امام حسین خود کو بچانے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں، نہیں، انہیں تو پہلے ولادت کے ساتھ ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کربلا میں وہ شہید ہوں گے، اور یہ شہادت کی خبر کسی اور نے نہیں، جبریل امین نے بھی دی تھی اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی۔ اس لیے امام حسین جانتے تھے کہ میں کربلا میں شہید کیا جاؤں گا، لیکن کسی کا ہاتھ میرے خون سے رنگا جائے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے یا اس کی آخرت برباد ہو جائے، وہ امام نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ بات امام حسین نے کہی۔ تو جیسے امام حسین نے یہ کہا تو ملعون شمر ابن جوشن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنزاً کہا، یہ تو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اللہ کی عبادت 70 کناروں پر کرتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا، 70 کناروں پر کرتا ہے یعنی ڈھونگ رچاتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سچ میں نہیں جانتا کہ حضرت امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، یقیناً اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دیا۔ یعنی تو جو کہتا ہے کہ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، وہ تو ایک کنارے پر رہ کر کے عبادت کرتے ہیں، نہیں، یہ تجھے معلوم ہے کہ امام حسین کیا ہیں، تو 70 کنارے پر دور جا کر کے عبادت کرتا ہے۔ امام حسین وہ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ شمر نے جو کہا، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، اس میں اسے حق نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے مال کی محبت، مال کی محبت کی وجہ سے انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے حق نظر نہیں آتا۔ آج کے دور کے اندر بہت سارے بھائی اپنی بہنوں کے حق کو مار لیتے ہیں، بہت سارے لوگ نہ جانے کس کس طریقے سے حق تلفیاں کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو دبا لیتے ہیں، وہ اس لیے ساری چیزیں کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، ان کے سامنے اللہ عز و جل کا ڈر موجود نہیں ہے، تب یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے شمر کے سینے کے اندر بھی مال کی محبت تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو مجھے انعام ملے گا، مجھے عہدہ ملے گا، میری ناموری ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں تھیں۔ اور یہ جب انسان کے ذہن میں آ جائے مال کی محبت، ایک بڑا پیغام ہے کربلا سے، اور وہ یہ ہے کہ جب مال کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے حق نظر نہیں آتا۔ کسی لڑکی کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو کرسی اور تخت کی محبت اگر پیدا ہو جائے تو وہ بھی اندھا ہو جاتا ہے اور ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کرسی کی محبت بھی ظلم کراتی ہے، تخت کی محبت بھی ظلم کراتی ہے، اور آج کے دور کے اندر کوئی شاید ایسی کرسی ہو جس پر بیٹھنے والا خون ریزی نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یزید جب اپنے بیٹے کو تخت خلافت پر بٹھانا چاہا تو یزید کا بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے تم مجھے اس کرسی پر بٹھانا چاہتے ہو جس کرسی پر نبی کے نواسے کے خون کا دھبا لگا ہوا ہے، لاشوں پر حکومت بنتی ہے، لاشوں پر انسان اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھو، غزہ کو تباہ کرنے والے یہ کرسی پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے نام پر کے اوپر ان کے اوپر جو ہے کئی خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔
دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اقتدار کی لالچ کے اندر آج دنیا کی بہت ساری حکومتیں یہ کام انجام دیتی ہیں، اور کرسی کی محبت بھی اتنی خطرناک ہے کہ آدمی اس کے لیے خون کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مال کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور ایسے ہی لڑکی کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس بات میں شک رکھتے ہو جو میں نے کہی ہے، تو کیا تم اس بات میں بھی شک کرتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ دیکھیے اب جنت کی سرداری کی بات ہٹا دی، اپنی جھوٹ بولنے کی بات کو ہٹا دی، اب رشتہ پیش کر رہے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان کوئی اور شخص نبی کا نواسا ہے ہی نہیں، نہ تم میں سے اور نہ ہی کسی اور میں سے۔ اس وقت اگر روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا ہے تو صرف میں ہی ہوں، میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے تم دولت اور اقتدار کی محبت کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نواسے سے تم مقابلہ کرنے آئے ہو، اس نبی کے نواسے کو قتل کرنے آئے ہو۔ تم کیسے کلمہ پڑھنے والے، کس اعتبار سے اور کس منہ سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی کہہ رہے ہو، نبی کے نواسے کو قتل بھی کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین ان کے ضمیر کو جگانا چاہ رہے ہیں۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب امام حسین کیا فرمائے؟ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی ایسے شخص کا بدلہ لینا چاہتے ہو جسے میں نے تم میں سے قتل کیا ہو؟ سبحان اللہ، کتنے پاک تھے امام حسین، کتنے عظیم کردار کے دھنی تھے امام حسین۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات دشمن سے کہی جا رہی ہے، پتہ چلا سچ وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات کہی ہے، آج لائیے دنیا کے اندر ایک آدمی بھی جو یہ بات دشمنوں کے سامنے کہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ خدا کی قسم اس خطبے سے عظمت امام حسین واضح ہو رہی ہے، اور ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب دوسری بات امام حسین نے فرمائی، پہلی بات تو یہ فرمائی، کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسری بات سنیے اور پھر مشاہدہ کیجیے آج کے دور کے مسلمانوں کا۔ امام حسین نے فرمایا، کیا تمہارا کوئی مال میں نے ضائع کیا ہے؟ آج پوچھ لیجئے ایک مسلمان سے پوچھ لیجئے، الا ماشاءاللہ شاید نکل آئیں، کھا لیتے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے، اتنا کھا لیتے ہیں لوگوں کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کھا کر کے پھر عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور خوب دھمال سے کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، ابھی تازہ ترین ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، ان کا پیسہ کسی پر نکل رہا تھا، یہ ذی الحجہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور وہ بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی۔ ان کا پیسہ کسی پر نکل رہا تھا، جب اس کو انہوں نے فون کیا کہ یار میرے پیسے تو دے دے، اور جس پر نکل رہا تھا اس کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، جواب میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یار یہ پیسے نکلنے کی جو بات ہے نا، یہ بعد میں کرنا، یہ 10 دن ذی الحجہ کے گزر جائیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے، ابھی تو میں روزے رکھ رہا ہوں نا ذی الحجہ کے۔ یہ جواب ہے، عرفہ کا روزہ ختم ہو جائے، عید چلی جائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا، یہ سوچ ہے لوگوں کی، دبا لینا لوگوں کے پیسے، اور پھر حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا، اور سمجھتے ہیں اس سے سب معاف ہو جائے گا۔ نہیں، خدا کی قسم تاجدار کربلا نے کتنی ڈنڈنکے کی چوٹ پر اپنے دشمنوں سے کہا، لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو کہ میں نے کسی کا مال ضائع کیا ہو۔ پتا چلا جو حسینی ہوگا وہ کسی کا مال نہیں کھائے گا، جو حسینی ہوگا وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا، جو حسینی ہوگا وہ ناحق کسی کو نہیں ستائے گا۔ یہ پیغام ہے کربلا سے امام حسین کا اپنے ماننے والوں کو۔ اب آگے سنیے، یا کسی زخم کا بدلہ لینے آئے ہو، یعنی پہلے تو قتل کی بات کی کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جس کا بدلہ لینے آئے ہو، اب قتل کی بھی بات نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کیا تم مجھ سے کسی زخم کا بدلہ لینے آئے ہو، یعنی میں نے تمہیں کوئی زخم دیا ہے، قتل تو نہیں کیا، کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف تمہیں پہنچائی ہے؟ قربان امام حسین کے کردار پر کہ تاجدار کربلا نے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی جس تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے دشمن آئے ہوں۔ اسی کے ساتھ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر سب کے سب خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا،
اور یہ قصے کہہ رہے ہیں ماننے والوں سے نہیں، قتل کے لیے آنے والوں سے امام حسین کہہ رہے ہیں۔ اور جواب یہی ملے گا کہ دشمنوں کے سامنے یہ بات کہنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، حق وہ ہے جو دشمن بھی سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے اور دشمن کے سامنے بھی ڈنکے کی چوٹ پر بولا جائے۔ جب تک مسلمانوں کی پہچان یہ تھی کہ نہ وہ کسی کا مال کھاتا تھا، نہ کسی کا حق ضائع کرتا تھا، نہ کسی کو ستاتا تھا، یہ مسلمان دنیا کے اندر کامیاب تھا۔ کچھ نہ بولے، تب امام حسین نے آواز دی، اے ابن ربیع، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن الاشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے جن میں لکھا تھا کہ اب پھل پک چکے ہیں، باغات سرسبز ہو چکے ہیں، چشمے بہ رہے ہیں اور تم ایک تیار فوج پر آ رہے ہو، اس لیے فوراً چلے آؤ؟ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا ہم نے تو کچھ نہیں لکھا تھا۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ میں خود سے یہاں پر نہیں آیا، امام حسین کو خط لکھا گیا تھا کہ یزید ظالم ہے اور وہ ہمیں بیعت پر مجبور کر رہا ہے، آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ آ جائیں اور اپنی بیعت کے اندر ہمیں لے لیں تاکہ ہم جو ہے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچ جائیں، ورنہ قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ امام کو ہم نے بلایا تھا وہ نہیں آئے تو ہم باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے۔ تو امام اس بلانے والے، اب دیکھیں منافق بھی کیسے ہوتے ہیں، بلاتے بھی ہیں اور بلا کے پھنساتے بھی ہیں۔ بلانے والوں سے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ اور پھر امام حسین کتنے ذی شعور تھے کہ گئے تھے بلانے والوں کے بلانے پر، لیکن نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ بلانے والے جھوٹ بولیں گے، تو سارے خط بھی اپنے ساتھ امام حسین لے کر کے گئے تھے، اور جب ان سے کہا گیا تم نے بلایا تب میں آیا ہوں تو کہا نہیں نہیں، امام حسین نے سارے خط کھول کر سامنے رکھ دیے۔ پتا چلا اللہ کے ولی کی نظر دور تک دیکھتی ہے، معلوم تھا کہ یہ کربلا میں جتنے وفاداری کا دم بھرتے ہیں یہ جھوٹ بولیں گے، اس لیے خط بھی ساتھ لے کر کے گئے۔ تو جھوٹ بولتے ہوئے کہا ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، نہیں، اللہ کی قسم تم نے یہ ضرور کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اے لوگو، اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں نہ رہوں اور میں واپس چلا جاؤں تو ایک کام کرو، تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں کسی محفوظ مقام پہ چلا جاؤں، میں کسی محفوظ مقام پہ چلا جاؤں، زمین میں کوئی بھی محفوظ مقام ہو۔ اب دیکھیے امام جان بچانا نہیں چاہتے تھے، امام یہ چاہتے تھے کہ وہ قتل و غارت گری سے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اس لیے امام نے کہا میں زمین کے اندر جو امن والی جگہ وہاں چلا جاؤں تاکہ یہ خون ریزی نہ ہو، تم بھی بچ جاؤ اور تمہارا دھات جو ہے وہ خون سے تر نہ ہونے پائے۔ تو امام حسین نے ایک صلح کی بات ان کے سامنے رکھی، لیکن امام جانتے تھے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ راوی کہتا ہے قیس ابن اشعث نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے چچا زادوں کے فیصلے پر نہیں اتر آتے، یقین کریں وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ کو پسند ہوگا اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یعنی امام حسین سے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت قبول کر لو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور آپ کے ساتھ یزید بہت اچھا سلوک کرے گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا یزید کہے گا۔ اب آپ دیکھیں امام حسین کا جواب، حضرت امام حسین نے جواب دیا تو محمد ابن اشعث کا بھائی ہے، اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو؟ نہیں، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ پر ذلت کی طرح بیعت نہیں کروں گا۔ آفر دی گئی نا، آپ جیسا چاہیں گے آپ کے ساتھ سلوک ہوگا، لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان، ساری دولت اور ساری آسائش کو ٹکرا دیا اور بتا دیا ہاتھ کبھی کسی باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ پر ذلت کی طرح بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح ان کے سامنے سر جھکوں گا۔ اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، میں اس کی تشریح کرتا ہوں، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ پر سنگباری کرو، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر گھمنڈی سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیے پناہ مانگتا ہوں کی بات امام حسین نے فرمائی، اس لیے فرمائی کہ سب سے بڑی پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ باطل چاہتا تھا حسین جھک جائیں یزید کے سامنے، باطل چاہتا تھا یزید کی بیعت قبول کر لے امام حسین اور اس کے عوض کے اندر قدم امام حسین پر سب کچھ رکھ دیا جائے، لیکن امام نے جواب دیا سب کچھ ٹھکرا سکتا ہوں، نہ مجھے یزید کی پناہ کی ضرورت ہے نہ تمہارے رب کی پناہ کی ضرورت ہے، میرا رب سب سے بڑا پناہ دینے والا ہے، جس میں وہ راضی ہے اسی میں میں راضی رہ کر کے اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور پھر جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں،
یہ آخری خطبہ تھا کربلا کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں اتنے دروس ہیں، اتنا پیغام ہے، اتنا سبق ہے کہ اگر مسلمان کربلا کے اس خطبے ہی کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لے اور کربلا میں دشمنوں کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے ان جملوں کو یاد رکھے کہ امام اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتے ہیں. اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھا دوں اور بات کو ختم کروں، میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے. بس ایک بات عرض کروں، ظالم ہمیشہ کمزور اور ڈرپوک ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ظلم کرنے والا طاقتور نہیں ہوتا. ظلم کرتے وقت وہ تصور کرتا ہے میں طاقتور ہوں، لیکن ظلم کرنے کے بعد وہ اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اس کا دل بیٹھا بیٹھا رہتا ہے، گھر میں بھی آرام سے نہیں رہ سکتا. اور اسی کے ساتھ مظلوم، اللہ اکبر، وہ قلبی اعتبار سے اس طرح سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے ظلم نہیں کیا، مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، اور اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا رب میرا ساتھ دے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے کر کے بھی مطمئن تھے، لیکن وہ جان لے کر مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے اور امام راہ حق میں جان دینے والے تھے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کردار حسین کو اپنائیں اور ایسا کردار بنائیں کہ دشمن بھی ہمارے کردار کے سچے ہونے کی گواہی دے. جب یہ ہم کریں گے تو ہم جان بھی اگر راہ خدا میں دے دیں، اس کے بعد بھی اللہ ہمارا مشن بھی زندہ رکھے گا اور ہمارا نام بھی زندہ رکھے گا. جس طرح سے آج امام حسین کا نام بھی زندہ ہے اور مشن امام حسین بھی زندہ ہے. اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کردار حسین کا صدقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.